تو اس کے اندر تلاوت کا بڑا ذکر ہے. وہ میں حدیث پڑھوں گا پھر کچھ باتیں بیان کروں گا، لیکن یہ شاید وہاں بیان کرنی تھی تو ابھی میں نے اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا. یہ ٹی وی پروگرام کی ابتدا میں تلاوت، ریڈیو پروگرام کی ابتدا میں تلاوت، جلسے کی ابتدا میں تلاوت، کانفرنس کی ابتدا میں تلاوت. یا پھر اگر مذہبی پیورلی دنیا میں آ جائیں تو یوں کہتے ہیں کہ محفل قرات میں تلاوت، نماز کے اندر تلاوت، یعنی ہم وہ اس معنی میں تلاوت کو ایک سمجھتے ہیں اور یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ بھی تلاوت ہے، بلا شبہ یہ تلاوت ہے. لیکن یہاں جو آیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہاں نہ تو کسی جلسے کی ابتدا ہے، نہ یہ ٹی وی کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، نہ یہ ریڈیو کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، نہ یہ کانفرنس کی بات ہو رہی ہے. یتلو صحفا مطہرہ، یہاں وہ تلاوت نہیں ہے جو تلاوت جس کو ہمارے عرب میں جس کو تلاوت کہا جا رہا ہے. یہاں تلاوت کیا ہے؟ کیا بات ہے قرآن کی. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ناظرے پڑھنے والے زیادہ زور دیں اسی کے اوپر. اگلی آیتوں کے اندر خود تلاوت کا معنی کیا ہے اور اس کا کیا مطلب وہ بیان کر دیا گیا. یہاں پر تلاوت کا معنی یہ ہے، صحف بھی آ گیا، مطہرہ بھی آ گیا، کتب قیمہ بھی آ گیا اگلے لفظوں میں. یہاں اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول من اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تلاوت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ تلاوت کرنے کا یہ مطلب ہے، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اتباع کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت آدم اس دنیا میں آئے، حضرت نوح اس دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اب رسول من اللہ، یہ رسول آ گئے ہیں، آمنہ کے لال دنیا میں آ گئے ہیں. اب ان کا کوئی کام نیا نہیں ہے، ان کا کوئی پیغام نیا نہیں ہے، بلکہ وہ جو توحید و رسالت، آخرت، دنیا کو سنوارنا، انسانیت کو اس قابل بنانا کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں، وہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ تھا، یہ اسی راستے کی اتباع کرنے والے. اتباع اس معنی میں نہیں کہ ان سے سن کر ان کی امتی بن، نہیں، وہ اپنے زمانے میں تھے، یعنی پیغام وہی ہے، میسج وہی ہے. اور اگلی آیت نے اس کی تفسیر کی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. یہ مطلب ہے تلاوت کرنے کا کہ یہ وہ نبی ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہوئی ہیں. چونکہ وہ ساری کتابیں قرآن میں آ گئی، اس کا کیا مطلب ہے وہ اگلے جملے میں صحف میں آئے گا، پھر میں عرض کرتا ہوں. تو یہ اس کی اتباع کر رہے ہیں، اسی دین حق کی، اسی پیغام کی. وہ ایک اللہ، رسالت، آخرت، یہ کرو گے اجر یہ ہوگا. حسن کا، اچھے کام کرنے کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، حسن کا نتیجہ حسن ہوتا ہے، برائی کا نتیجہ برائی ہوتا ہے. یہ وہی سلسلہ، وہی کنٹینیوٹی. اس کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، ان کے پیغام میں اور ان کے پیغام میں، اے عیسائیوں، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، یہ ایک ہی لڑی ہے، یہ وہی تسلسل آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے درمیان میں کوئی اور حائل نہیں ہے، یہ وہی ہے، یہ لنک ٹوٹا نہیں ہے، یہ رستہ ٹوٹا نہیں ہے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول من اللہ یتلو، یہ تلاوت کرنے والا وہی لنک ہے، وہی جو روپ ہے وہ آ رہا ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ، اس سے پہلے ابراہیم، اس سے پہلے یہ تو وہی بات کر رہے ہیں رسول من اللہ یتلو. اگر یہ دنیا والا رسول عام ہوتا، پیغام لے کر جانے والا، یا کسی کا اس تک پیغام پہنچانا، پھر تو اس کا اس پیغام کے ساتھ تعلق ہوتا. وہ اس کا پیغام اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا تعلق تو وہی اسی پیغام کے ساتھ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے دیا. اب اہل کتاب اس تلاوت کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ وہ نبی کوئی نئے خداؤں کی دعوت نہیں دے گا، وہ نبی کوئی نئے رسولوں کی دعوت نہیں دے گا، وہ نبی کو قیامت کا انکار نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ برا کام کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، اچھا کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا. نہیں، وہ وہی باتیں کہے گا جو سارے رسولوں نے کہی ہیں. ان کی کتاب میں یہی تلاوت کا معنی لکھا تھا. اب ان کو آئینہ دکھایا گیا، رسول البینہ حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو، یہ تو تلاوت فرماتا ہے.